اب قصر فروغی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لون میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ ماموں جان! نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو بھی مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا ماموں جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی شفاف ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ ہاں مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فروغی میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں، تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں، ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھوٹ رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کے طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ ان کی طرف ایستادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا بابا جان کو گلے لگا لے، دوسری طرف جی چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت کھینچ رہی تھی دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ۔ اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اب بھی یہی ہوتا تایا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہ ہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی کے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے۔ پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ملیحہ کی کسی کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حالت میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھڑک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے ان کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔
اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی افدات پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا جو ثانیہ گزر چکا، وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولیں، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے، اور اب تک تو در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی، ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا، وہ چشمِ تصویر سے وجدان کو کریا کریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آ دمکا۔ اس نے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی بھی وہ ادھر تھیں؟ نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھیں، پھر پتہ نہیں کدھر گئیں، انہیں جاتے دیکھا ہے۔ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئیں، اب کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کی رائیگاں جانے پر اس نے یکدم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو بتا مجھے وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہیں وہ پہلے تو اس افتادہ پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا، ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی تھی، وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا، وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور سے اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بڑھتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی معتبر جگہ تیری بدمعاشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتیں اور گھونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسی کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا، لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جو وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے
سڑک کے اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور اسے فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار، کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے ہیں۔ اس نے متکل دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہے۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات کے اندراج بھی ان کا سر درد تھا، مگر جب وہ کچرے فروخی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر کچرے فروخی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو مات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی کم ہو گئی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باز پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ وہ بھی زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ وہ تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے وہ بے حال بد میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا۔ ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگاتے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے اعتنائی اس سے سوا تھی، انہوں نے بابا جان سے نہ کبھی جھگڑا کیا اور نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھیں، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی صد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی ہوا دیتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اگر بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی وہی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے خود بھی انہیں سختی سے تنبیہ دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدن نہیں ہو سکتے۔ نور الہدیٰ کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک دن بھی تمہیں اتنی توفیق ہوئی ہے کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ دی ہے؟ بابا جان بیمار ہیں، اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز
درد سے خالی تھی۔ گھر میں تین ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن تمہاری ضرورت ہے انہیں، کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا تنہائی، وہ زہر کھن ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل۔ اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں بابا جان نے چلا کر کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا مستحق ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی کی، ملیحہ اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا، وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا تھا، کہاں تو میں نے اسے ہی ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پرسانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن پرساؤں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگو آبادی محض چند 100 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے مؤذنین میں ہوتا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت میں ان کے فرائض میں شامل تھے۔ ان کو گاؤں جنہیں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے وہ ہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی نہیں چھوڑا تھا، اور بحسن و خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی۔ پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھولی تھی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیائے خورد و نوش کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود تھا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ رفیقہ حاجرہ بی بی بقیت حیات تھیں اور ملانی جی کے لقب سے خاص اور عام میں مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے، جس وقت رات کا آخری پہر ڈل رہا ہوتا ہے، وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا، مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھ آتے، جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب کا دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی۔
جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھر کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے ہوئے آئے اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈھولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی، مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تھا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا جچھا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک کیا۔ خشک زمین پر ابری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمینوں کے سینوں پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کناں ہوں۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا وہ اکلوتا ذی روح جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ ججری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے تھے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پرگاندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں مگر وہ ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترحم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او جھلیا بندہ، خواہش کا گھر ہے، یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے، اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ۔ وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا، یہ مچل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گمبھیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سنسنی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سر پیٹ دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کے بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا۔ جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر فاصلہ نہیں مٹاتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی۔ پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا، یہ لے نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب
لب بھینچتے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کی کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کرے گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔